السلام علیکم، امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کے بارے میں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت و وقار، عزت و احترام اور مقام و مرتبہ کے لحاظ سے قریش کی بہترین عورتوں میں شامل ہوتی تھیں۔ آپ بے حد پاک باز، مالدار اور خوبصورت تھیں۔ دور جاہلیت میں آپ کو طاہرہ کا لقب دیا گیا تھا اور سیدۃ القریش کہا جاتا تھا۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی پہلی خاتون تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 4 خواتین کو جنت کی بہترین خواتین قرار دیا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ایک ہیں۔ روایت کے مطابق جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو واپسی پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ خدا کی جانب سے اور میری طرف سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کہیے گا۔ متعدد روایات میں ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام بھجواتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم چاہتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے خوش ہوں تو ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کار رسالت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین وزیر اور مددگار تھیں۔ جب لوگوں نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا تو وہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غم خوار تھیں، اور جب اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزار و تکلیف پہنچا رہے تھے تو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور تسلی و تشفی کرتی تھی، اور اپنے حسن اخلاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا اور تسکین دیتی تھی۔ صاحب کتاب انوار نے روایت کیا ہے کہ ایک روز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بالا خانہ پر چند عورتوں اور کنیزوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ یہودیوں کا ایک عالم بھی وہاں موجود تھا۔ اچانک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے۔ اس عالم نے کہا کہ ابھی ایک جوان یہاں سے گزرا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ تم اسے یہاں بلاؤ؟ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک کنیز کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے روانہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہودی عالم کی نگاہ مہر نبوت پر پڑی تو وہ بولا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہی پیغمبر آخر الزماں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی عالم سے پوچھا کہ تم نے کیسے جانا کہ یہ پیغمبر ہیں؟ اس نے کہا کہ ان کے اوصاف میں نے تورات میں پڑھے ہیں، ان کے والدین ان کے بچپن میں وفات پا جائیں گے اور ان کے دادا اور ان کے چچا ان کی پرورش کریں گے، اور یہ قریش کی ایسی عورت سے نکاح کریں گے جو اپنی قوم میں سب سے بلند مرتبہ، اپنے خاندان کی ملکہ اور صاحب تدبیر ہوگی۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میری بات یاد رکھنا اور کوشش کرنا کہ ان سے تمہارا رشتہ ازدواج قائم ہو جائے، کیونکہ ان کا ساتھ دینا دنیا اور آخرت دونوں میں باعث سعادت ہے۔ پھر اس نے چند اشعار پڑھے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد پر مشتمل تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک چچا جن کا نام ورقہ بن نوفل تھا، وہ اپنے دین کے بہت بڑے عالم اور آسمانی کتابوں کے قاری تھے۔ انہوں نے ان کتابوں میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی پڑھی تھی، اور ان میں یہ بھی پڑھا تھا کہ آپ قریش کی اس عورت سے نکاح کریں گے جو اپنی قوم میں بلند مرتبہ ہوگی، آپ کے لیے اپنی دولت خرچ کرے گی اور تمام امور میں آپ کی معاون و مددگار ہوگی۔ ورقہ بن نوفل کو معلوم تھا کہ وہ بلند مرتبہ اور دولت مند خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہو سکتی ہیں، جن کے ہر شہر و آبادی میں غلام اور مویشی ہیں۔ بعض مورخین نے لکھا کہ ان کے 80,000 اونٹ تھے جو کہ مختلف مقامات پر تھے، اور ہر ملک شہر مثلاً مصر، شام اور حبشہ وغیرہ میں ان کے ملازمین تجارت کیا کرتے تھے۔ ورقہ بن نوفل اکثر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کرتے تھے کہ تم ایسے شخص کی زوجہ بننے والی ہو جو تمام زمین و آسمان میں بہترین و افضل ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں مستحکم ہو گئی تھی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اسے پوشیدہ رکھتی تھی۔ روایت میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قوم قریش کا ایک قافلہ تجارت کی غرض سے شام جانے والا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت قریش کے بہت سے آدمی تجارت کے لیے بھیجتی رہتی ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے جانے پر آمادگی ظاہر کریں تو ان سے اس سلسلہ پر بات کریں تو وہ فوراً تیار ہو جائیں گی۔ دوسری طرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طرح حضرت ابو طالب اور
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا علم ہو گیا، چنانچہ انہوں نے خود ہی پیشکش کر دی اور کہا کہ میں آپ کو دوسروں کی نسبت دوگنا مال پیش کروں گی۔ تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ رزق اور مال تو محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی آپ کے حصہ میں آیا ہے۔ ابن واضح یعقولی تاریخ یعقولی میں لکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجیر کیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی کے اجیر نہیں ہوئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارندے کے طور پر نہیں بلکہ نفع و نقصان کے شراکت کے عنوان سے تھا۔ چنانچہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام میسرہ کے ساتھ سفر شام کے لیے روانہ ہوئے۔ شام کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دوسرا سفر تھا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ پہلا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ کیا تھا۔ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ جب بصرہ کے مقام پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا۔ نستورہ نامی راہب نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے اور کوئی بھی نہیں ٹھہرا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کی زیارت کر کے میسرہ سے پوچھا کہ آپ کی آنکھوں میں یہ جو سرخ باریک دھاریاں ہیں وہ وقتی ہیں یا ہمیشہ یوں ہی ہوتی ہیں؟ اس نے کہا کہ ہمیشہ یوں ہی ہوتی ہیں۔ نستورہ بولا کہ یہ آخر الزمان نبی اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سرور انبیاء نے شام میں مال تجارت فروخت کیا۔ ایک شخص نے کسی معاملے میں عداوت کرتے ہوئے کہا کہ لات و عزا کی قسم کھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کبھی ان کی قسم نہیں کھائی، نہ کبھی ان کی طرف رجوع کیا ہے۔ کہ انہوں نے میسرہ سے عرض کیا کہ باخدا یہ نبی ہیں اور ہمارے علماء ان کی صفات اور علامات اپنی کتب میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ میسرہ دیکھتا تھا کہ دوپہر کے وقت جب گرمی عروج پر ہوتی تو دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ فگن ہوتے۔ اس نے یہ سارے عجائب یاد رکھے اور واپسی پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان تجارت فروخت کیا اور آپ کی برکت سے منافع پہلے کی نسبت زیادہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی دوپہر کے وقت ہوئی اور اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بالا خانہ میں تشریف فرما تھی۔ سرور دو عالم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہیں اور دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ منظر گھر میں موجود دوسری عورتوں کو بھی دکھلایا تو سب حیران رہ گئیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے اور سفر میں حاصل ہونے والے نفع کی تفصیلات بیان فرمائی تو وہ بہت خوش ہوئیں۔ میسرہ نے سفر کے تمام واقعات و معجزات اور نستورہ راہب کا بیان گوش گزار کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دانا خاتون تھیں۔ دل میں آپ کے ساتھ ابد کا پختہ ارادہ کر لیا اور اس ارادہ کی تعمیل کو سعادت دارین سمجھ لیا۔ اس وقت بہت سے لوگ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کے آرزومند تھے اور اس سلسلہ میں ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، کیونکہ آپ اوصاف حمیدہ کی مالک اور اعلیٰ حسب و نسب کی مالک خاتون تھیں اور دولت مندی میں بھی سب پر فوقیت رکھتی تھیں، مگر آپ رضی اللہ عنہ نے کسی پر بالکل توجہ نہ فرمائی۔ قریش کے جن سرداروں نے آپ کو شادی کے لیے پیغام پہنچائے ان میں ابو جہل، سلط بن ابی یحاب اور سفیان اور عقبہ بن ابی معیط شامل تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر آپ کو اپنی ایک کنیز نفیسہ بنت عنہ کے ہاتھ شادی کا پیغام پہنچایا۔ نفیسہ کہتی ہیں کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شادی کا پیغام لے کر حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ نفیسہ نے واپس جا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کا بتایا تو انہوں نے ایک آدمی کے ساتھ پیغام بھیجا کہ فلاں وقت اپنے اہل خانہ کے نکاح کے لیے تشریف لائیں، اور ایک آدمی اپنے چچا عمر بن اسد کی طرف روانہ کیا کہ نکاح کے ولی بن کر عبد کریں۔ بس وہ بھی پہنچے اور سرور انبیاء بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ تشریف لائے۔ روایات کے مطابق اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ ابو الحسین بن فارس بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت خدیجہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر 12 اونٹ سونا اور 25 اونٹ مقرر ہوئے، جسے ابو طالب نے اسی وقت ادا کر دیا۔ یہ واقعہ 27 قبل از ہجرت اور 595 عیسوی کا ہے۔ روایت میں ہے
کہ جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ یہ بھی واضح کر دیں کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے 2 شادیاں کی تھیں، جو کہ بے بنیاد اور غلط ہے، اور دونوں خاوندوں سے آپ کی اولاد بھی تھی۔ ابن شہر اشوق کہتے ہیں کہ احمد بلالتی، ابو قاسم کوفی، ابو حاضر اور مرتضیٰ نے اپنی اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تو وہ باکرہ یعنی کنواری تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے سے شادی شدہ ہونے کا شبہ ممکن ہے کہ انہی لوگوں کا چھوڑا ہوا ہو جس کے آباء و اجداد نے ہر حیلہ کیا کہ کسی طرح عرب کی سب سے خوبصورت اور دانا اور مالدار عورت کے ساتھ رشتہ زواج قائم کر سکے، مگر وہ اپنے عزائم میں کامیاب نہ ہو سکے، اپنی ناکامی کو اپنے لیے باعث رسوائی سمجھنے لگے۔ چنانچہ جب وہ دور نیاب 40 سال آغوش صدف میں رہنے کے بعد تاج رسالت کی زینت بنا تو یہ لوگ اس کی تابندگی ماند کرنے کی کوشش میں آپ کے شادی شدہ اور صاحب اولاد ہونے کا پروپیگنڈا کرنے لگے، اور اس کی دلیل ان کے نزدیک آپ کی 40 سالہ عمر ہی تو ہے۔ چنانچہ ان کے حساب سے آپ کی پہلی شادی نوجوانی میں ہوئی مگر آپ بیوہ ہو گئیں، پھر دوسری شادی ہوئی تو پھر آپ بیوہ ہو گئیں، حتیٰ کہ 40 سال کی عمر میں پہنچ گئی تو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کیا، اور عرب میں چونکہ کم عمری میں ہی لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی تھی، اس لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ قریش کی سب سے دانا اور حسین و مالدار عورت 40 سال تک کنواری رہے؟ اگر ہم اس دلیل پر غور کریں تو یہ دلیل انہی لوگوں کے خلاف جاتی ہے جو اسے اپنے موقف کے حق میں استعمال کرتے ہیں، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حسین و جمیل اوصاف حمیدہ کی مالک، اعلیٰ حسب و نسب اور ادراک کا کئی لوگوں کے رشتوں کو ٹھکراتے ہوئے 40 سال تک غیر شادی شدہ رہنا ہی یہ ثابت کرتا ہے کہ ان جیسی عظیم المرتبہ خاتون کو اپنے سے بڑھ کر کوئی عظیم ترین شخصیت نظر آتی تو وہ شادی پر آمادہ ہوتی۔ بس 40 سال تک کوئی ایسی ہستی نہ ملی، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ ان کا نکاح ہونا تھا تو یہ بھی ایک وجہ تھی کہ ان کی شادی پہلے نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کے بعد انہوں نے اپنا تمام مال غریبوں میں تقسیم کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔